बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर ख़ान है। मैं प्रोग्राम लीडर शोबा गंदम कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती इदारा इस्लामाबाद की हैसियत से काम कर रहा हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पाकिस्तान ज़राई तहक़ीक़ाती काउंसिल का एक ज़ेली इदारा है जो मुख्तलिफ़ फसलात जानवरों के हवाले से, फ़िशरीज़ के हवाले से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के हवाले से और सोशल साइंस के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं उसके हवाले से रिसर्च करता रहता है, फार्मर्स की गाइडेंस करता रहता है ताकि हमारे मुल्क की ज़राई पैदावार बढ़े, हमारे मुल्क में खुशहाली आए। पाकिस्तान ज़राई तहक़ीक़ाती काउंसिल पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से टॉप मोस्ट या एपिक्स रिसर्च काउंसिल है जो पाकिस्तान की ज़राअत की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी और इस इदारे के साइंसदानों, वज़ारत मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जो हमारी है, उनके पॉलिसी मेकर्स ऑफिसर्स की मेहनत और किसानों की मेहनत की वजह से हमारे मुल्क की पैदावार तमाम फसलात के हवाले से वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। वीट प्रोग्राम, क्रॉप साइंस इंस्टीट्यूट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का शोबा क्रॉप साइंस इंस्टीट्यूट का हिस्सा है जो गंदम की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ के हवाले से भी काम कर रहा है। गंदम के हवाले से जो मुख्तलिफ़ जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ है उसके लिए भी काम कर रहा है। पिछले चंद सालों में हमारे इदारे ने गंदम की मुख्तलिफ़ अक़साम तैयार की हैं जिनमें पाकिस्तान 2013, बोरलाग 2016, जिंकोल 2016, मरकज़ 2019, NARC सुपर इसमें शामिल हैं। हम इन वैराइटीज़ का सीड भी तैयार कर रहे हैं और ये सीड मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ का होता है जिसमें ब्रीडर न्यूक्लियस सीड होता है, BNS जिसे कहते हैं, प्री बेसिक सीड, बेसिक सीड और सर्टिफाइड सीड। ये बीज हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों को जिसमें पंजाब सीड कॉरपोरेशन है, मुख्तलिफ़ सीड कंपनियाँ हैं, NGOs हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, उनको देते हैं। इसके अलावा एक बड़ी तादाद में ख़िता पोठवार के किसान भी हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको भी ये बीज देते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से हमारी इस कोशिश से पाकिस्तान में गंदम की पैदावार बढ़ रही है। NARC के अलावा हमारे मुल्क के अंदर और भी गंदम के ऊपर काम करने वाले ज़राई तहक़ीक़ के इदारे मौजूद हैं जिसमें कुछ फ़ेडरल के इदारे हैं, कुछ सूबाई इदारे हैं। वो भी दिन रात गंदम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ तैयार कर रहे हैं ताकि जो मुख्तलिफ़ हमारे क्लाइमेटिक एरियाज़ हैं या मुख्तलिफ़ इकोलॉजीज़ हैं उनके हवाले से वक्त के साथ साथ आने वाले जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी से अच्छी पैदावार देने वाली अक़साम दे सकें जो न सिर्फ अच्छी पैदावार दें बल्कि उनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी हो और उसके अलावा उनमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी उनमें मौजूद हो। चूँकि अब गंदम का अगला सीज़न यानी क्रॉप सीज़न 2022-23 आने वाला है, तो इसके हवाले से मैं अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इलाका के हवाले से जो उनके हवाले से इलाका जात के हवाले से गंदम की रिकमेंडेड वीट वैराइटीज़ हैं उनको वो काश्त करें। हमारे मुल्क के अंदर 20 से 30% किसान सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करते हैं, बाकी अपने घर का रखा हुआ बीज इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात तो उनकी क्वालिटी सही नहीं होती है उस सीड की, उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आने का इम्कान होता है जिससे हमारी एवरेज पैदावार अभी भी मुल्क की हमारी कम है। तक हमारी एवरेज कौमी पैदावार अभी 30 मन है लेकिन हमारी वैराइटीज़ के अंदर पोटेंशल 80 मन से भी ज़्यादा है। तो इस गैप को फिल करने के लिए ज़रूरी है कि बुनियादी चीज़ बीज है। हम अच्छा बीज इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन पे मुस्बत असर होगा। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं जिसमें ज़मीन की तैयारी है, पानी का बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल है, खादों का बेहतर इस्तेमाल और जड़ी बूटियों का कंट्रोल, ये सारे मराहल ऐसे हैं जो ओवरऑल हमारी गंदम की पैदावार पे असरअंदाज होते हैं। हमारे जहाँ तक ज़मीन की तैयारी है, चूँकि हमारे मुल्क के अंदर गंदम तकरीबन 9 मिलियन हेक्टेयर
یا ہم آسان الفاظ میں کریں 2 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ پہ کاشت ہوتی ہے، جس میں تقریباً 7.5 ملین ہیکٹیئر رقبہ ایسا ہے جس کو ہم پانی والے علاقہ جات کہتے ہیں، اور 1.5 ملین ہیکٹیئر رقبہ ایسا ہے جس کو رین فیڈ یا بارانی ایریا کہا جاتا ہے۔ تو ہر علاقے کے حوالے سے مختلف مسائل بھی ہوتے ہیں، تو ایشوز بھی ہوتے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کلائمیٹک کنڈیشنز، اپنی زمین کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے زمین کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ نارمل حالات میں کہتے ہیں ہم جب زمین تیار کرتے ہیں تو کم از کم 2 دفعہ ہل چلائیں، اس کے بعد تیسرے ہل کے ساتھ زمین کو کلٹیویٹر کے ساتھ سہاگا بھی پھیریں، اور اس کے بعد بازریعہ ڈرل گندم کی کاشت کر دیں۔ ڈرل پہ بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں، ہمارے فارمرز صحیح طریقے سے ڈرل کی ایڈجسٹمنٹ یا ہم کہتے ہیں کیلیبریشن نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں شرح بیج 50 کلو گرام پر ایکڑ رکھیں، بعض اوقات وہ اس سے بہت کم ایڈجسٹ کرتے ہیں، کم بیج ڈالتے ہیں یا بہت زیادہ ڈالتے ہیں، جس کا ایک تو بعض اوقات فارمر کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اگر زیادہ بیج ڈالا جائے یا کم ڈالا جائے تو بعض اوقات پودوں کی تعداد پوری نہیں ہوتی، اس لیے ڈرل کی ایڈجسٹمنٹ لازمی ہے۔ اس کو اچھی طرح ڈرل کو ایڈجسٹ کریں، اس کے علاوہ کوشش کریں اگر مختلف ویرائٹیز کاشت کر رہے ہیں تو ایک ویرائٹی جب کاشت کریں، جب دوسری کاشت کرنے لگیں تو ڈرل کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ بیج کو دوائی ضرور لگائیں۔ اس کے علاوہ جو فرٹیلائزرز ہیں، فرٹیلائزرز مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جس میں ہمارے فاسفیٹک فرٹیلائزرز بھی ہیں، نائٹروجینس فرٹیلائزرز بھی ہیں، پوٹاش کے فرٹیلائزرز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل بائیو فرٹیلائزرز بھی اویلیبل ہیں۔ تو میں اپنے کسان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ زمین کا تجزیہ ضرور کرائیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ان کی زمین کو کس قسم کے فرٹیلائزرز کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے فارمرز ایک قسم کا فرٹیلائزر تو استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ نائٹروجینس فرٹیلائزر جس میں یوریا وغیرہ ہے، تو یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، فاسفیٹک فرٹیلائزر استعمال نہیں کرتے یا پوٹاش نہیں کرتے استعمال، تو اس کا اوورآل نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سارے نیوٹرینٹس جس میں نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش موجود ہوں وہ استعمال کریں تاکہ ان کی پیداوار زیادہ وہ حاصل کر سکیں۔ کم از کم 1 بوری ڈی اے پی اور 1 سے 1.5 بیگ یوریا کا استعمال کریں۔ اگر ان کے پاس فائنینشلی بیٹر ہیں یا زمین کی کمزور ہے تو اس میں وہ 1.5 بیگ ڈی اے پی اور 2 بیگ یوریا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوٹاش کا کم از کم 1 بیگ استعمال کریں۔ جڑی بوٹیاں بھی ہمارے فصل کو کافی نقصان دیتی ہیں، اگر یہ کنٹرول نہ کی جائیں تو 10-15% سے لے کر 30-35% تک ہماری پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو بر وقت ان کا تدارک کیا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ جڑی بوٹیاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، جس میں نوکیلے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں اور براڈ لیوز یا چوڑے پتے والی جڑی بوٹیاں ہیں۔ تو جب یہ جڑی فصل اچھی طرح اگ گئے اور جڑی بوٹیاں بھی اگ گئیں تو جڑی بوٹی مار ادویات سپرے کریں، اور سپرے کرتے ہوئے بھی ہمارے کسان بھائی مختلف جو پروٹیکشن میجرز ہیں وہ ضرور استعمال کریں، اپنے آپ کو کیمیکلز کے برے اثرات سے بچائیں، اور جب بارش وغیرہ نہ ہو تو اس وقت سپرے کریں۔ اور پانی بڑا امپارٹنٹ فیکٹر ہے۔ بارانی ایریاز کے اندر تو گندم کا انحصار بارشوں کے پانی پر ہوتا ہے، جبکہ جو ہمارے اریگیٹڈ ایریاز ہیں اس میں ہماری فصل ڈیپینڈ کرتی ہے پانی کے اوپر۔ تو پانی مختلف ذرائع سے اویلیبل ہوتا ہے، جس میں نہریں بھی ہیں یا ٹیوب ویل اریگیٹڈ ہماری جو زمینیں ہیں، یا ڈیزل سے پیٹر انجن آپریٹڈ سورس آف واٹر ہے، تو مختلف سورسز ہیں۔ تو 3-4 سٹیجز گندم کی فصل کے لیے بڑی اہم ہیں، جس میں جب گندم کے شگوفے بن رہے ہوتے ہیں، گندم کی کاشت کرنے کے 20 سے 25 دن بعد، یا اسی طرح جب گوب کی حالت ہوتی ہے 80 سے 90 دن کی حالت میں جب گندم پہنچتی ہے، تو اس وقت اسی طرح جب دانہ بن رہا ہوتا ہے اس سٹیج پہ پانی کی گندم کو انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے کسان بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان سٹیجز پہ پانی کی گندم کو کمی نہ آنے دیں۔ اور بعض اوقات فارمرز بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، تو اگر پراپر استعمال کریں گے تو ان کا کاسٹ آف پروڈکشن یا اس کا خرچہ جو ہے بجلی کے حوالے سے یا پانی کے حوالے سے یہ بھی کم ہو جائے گا۔ یہ مختلف فیکٹرز ہیں جن میں ہم اگر ان پہ عمل درآمد کریں، ان کو بہتر انداز سے مینیج کریں، تو ہم
اپنی بہتر سے بہتر پیداوار لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف جو کراپنگ سسٹمز ہیں جس میں کاٹن ویٹ کا ایریا ہے یا رائس ویٹ کا ایریا ہے، تو ان کے حوالے سے جب کاٹن کی فصل ابھی کھڑی ہو، بعض اوقات فارمر کمپرومائز نہیں کر سکتا، کاٹن کی قیمت اچھی مل رہی ہوتی ہے تو گندم کی فصل بھی لیٹ ہو رہی تھی، وہ گندم کاٹن کی فصل کے کھڑی فصل کے اندر بھی گندم کی کاشت کر سکتا ہے، وہ گندم کا چھٹا کر دے اور پانی لگا دے، جب گندم اس دوران اچھی طرح اگ آئے گی اور اپنی کاٹن کی آخری پکنگ بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح پانی کے سیوے کے حوالے سے مختلف ٹیکنالوجیز ہیں جس میں بیڈ پلانٹنگ ہم کہتے ہیں اور رج پلانٹنگ کہتے ہیں، اس سے 30-35% واٹر کی سیونگ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسا ایریا ہے جس میں زیر زمین پانی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، اگر ہم اس قسم کی ٹیکنالوجیز استعمال کریں تو ہماری زمین کی سطح خراب ہونے سے بچ جاتی ہے۔ چاول والے ایریاز کے حوالے سے زیرو ٹیلیج ٹیکنالوجی پہ ہمارے قومی زرعی تحقیقاتی ادارہ کے سائنسدانوں، انٹرنیشنل اداروں کے سائنسدانوں اور ہمارے صوبائی محکمہ ریسرچ کے جو ادارہ جات ہیں انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور یہ ٹیکنالوجی رائس ویٹ ایریا کے لیے بڑی اچھی ہے، کیونکہ چاول کے کٹائی کے بعد بعض اوقات فارمرز کے لیے گندم وقت پہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے، گندم کا لگانا لیٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری گندم کی پیداوار نہیں آتی۔ اگر ہم یہ ٹیکنالوجی استعمال کریں تو ہم چاول کی کٹائی کے فوراً بعد زیرو ٹیلیج ڈرل کے ذریعے اپنی گندم کاشت کر سکتے ہیں، جس سے گندم میں جو لگانے میں دیر ہوتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اور ہماری پیداوار بھی بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پانی کی ہم سیونگ بھی کر سکتے ہیں۔ زیرو ٹیلیج کے علاوہ اب تو نئی ٹیکنالوجیز جیسے پاک سیڈر یا ہیپی سیڈر ہے، یا اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی سپر سیڈر آئی ہے، وہ بھی اب مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور اگر ان لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو ہم استعمال کریں تو ہم نہ صرف اپنی کاسٹ آف پروڈکشن یعنی کہ جو خرچہ آتا ہے گندم کی فصل اگانے کے لیے اس کو کم کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ہمارے زمین کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، اس زمین کا آرگینک میٹر بڑھتا ہے، زمین کی فرٹیلٹی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے انوائرمنٹ کے لیے بڑی اچھا ہے۔ اب پوری دنیا اس چیز پہ زور دے رہی ہے کہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی جائے، کیونکہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز جس کا گلوبل وارمنگ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے، تو ہم اس طرح اپنی جو ایگریکلچر سیکٹر سے جو 30 سے 35% کا گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں جس کا حصہ ہے، تو ہم اس گیس ایمیشنز کو کم سے کم کر سکتے ہیں، کیونکہ کاربن کا ایمیشن جب ہم زیرو ٹیلیج وغیرہ ٹیکنالوجی استعمال کریں گے کاربن کا ایمیشن کم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پراپر فرٹیلائزر استعمال کریں گے تو جو نائٹرس آکسائڈ وغیرہ کے ایمیشنز ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ان جدید ٹیکنالوجی کو اگر ہم اپنائیں تو ہم دوسری فصلوں کی بھی پیداوار بڑھا سکتے ہیں، اپنی زمین کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح ہماری اب گندم کا سیزن آ رہا ہے تو ہم اپنی گندم کی فصل کو بھی اس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔